كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن في عالم الإنسان. كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ انسانوں کے لیے وحی کیوں ضروری ہے جبکہ انسانوں کے پاس حسی اور عقلی صلاحیتیں موجود ہیں. وہ اپنے حسی اور عقلی صلاحیتوں سے بہت کچھ جان رہا ہے اور بہت کچھ جانے گا. اور یہی سوال اکثر و بیشتر ہمارے آزاد خیال بھائی بھی دہراتے رہتے ہیں. اس لیے اس سوال کا جواب ضروری ہے اور یہ ایک اہم سوال ہے. دیکھیں، کائنات کی دو حیثیتیں ہیں. ایک اس کی مادی حیثیت ہے اور ایک اس کی معنوی حیثیت. یہ کائنات کیا ہے، کس طرح وجود میں آئی، کس طرح یہ عمل کر رہا ہے، تو اس کو ہم عقلی اور حسی صلاحیتوں سے جان سکتے ہیں. مگر یہ کائنات کیا ہے، اس کو تو ہم نے جانا. کائنات کیوں ہے، کس مقصد کے لیے وجود میں آئی، کائنات کے خالق نے اس کائنات کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا، اور اسی طرح اس کائنات میں انسان کو جو ایک اہم مقام حاصل ہے اور بڑی اہمیت کا وہ حامل ہے، تو انسان کو پھر کس مقصد کے لیے اس کے خالق نے پیدا کیا اور اس مقصد تک پہنچنے کا طریقہ کار کیا ہے. اس چیز کو جاننے کے لیے، بلکہ اس سے بڑھ کر ایک اور بات کہ اس کائنات کا خالق کون ہے، اس کائنات کا خالق کون ہے، اس کو ہم کس طرح پہچانیں، اس کو ہم کس طرح جانیں. تو ان چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وحی عطا کیا، کتابیں نازل کی اور رسول مبعوث کیے، تاکہ ہم اس وحی کے ذریعے سے اس کائنات کے اور اپنے خالق کو جانیں اور اس وحی کے ذریعے اس مقصد کو جانیں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کی اور خود انسان کو پیدا کی. پھر جب ہم غور و تدبر کرتے وحی میں، کتابوں میں، خصوصاً آخری کتاب میں اور رسولوں کی تعلیمات میں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی حسی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ عقلی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ انسانوں کو بہت بڑی ضرورت ہے وحی کا. جب انسان کائنات میں غور و فکر کرتا ہے، سورہ آل عمران کی آیات 191 میں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا. جب لوگ غور فکر کرنے والے لوگ کائنات میں فکر کرتے تو پھر وہ یہی کہتے کہ ہمارے رب، تو نے اس کائنات کو عبث پیدا نہیں کیا، یہ کائنات باطل پیدا نہیں ہوئی، ایک مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے. اور اسی طرح پھر جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو انسانوں نے اپنے سے بہت سارے راستے بنائے. اسی لیے تو انسانوں میں وحدت ہم نہیں دیکھ رہے، اتحاد اور اتفاق ان میں ہم دیکھ نہیں رہے. ایک سمت میں انسان نہیں جا رہا. کچھ انسان ایک راستے پر جا رہے تو بعض انسان دوسرے راستے پر جا رہے. کئی انسانوں کا ایک سوچ ہے تو کئی انسانوں کا دوسرا سوچ. ان ٹیڑھے راستوں سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وحی عطا کی کہ وہ وحی کی روشنی میں ٹیڑھے راستوں سے نکل کر سیدھے راستے پر آ جائے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ. کتاب میں قرآن مجید کی آیات سورت نمبر 16 اور آیات 9 میں وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، بہت سارے ٹیڑھے راستے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ چاہا کہ وحی کے ذریعے ان ٹیڑھے راستوں سے انسانوں کو نکال کر سیدھے راستے پر ڈال دے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے وحی کو نازل کیا کہ وہ ٹیڑھے راستوں سے بچ کر صحیح راستے پر آ جائے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے انسان وہ طاغوت کے شکنجوں میں ہیں. کچھ چالاک لوگ ہیں، کچھ ظالم اور ریاکار لوگ ہیں. انہوں نے اپنی چالاکی سے بہت سارے انسانوں کو اپنا بندہ بنایا ہوا ہوتا.
ان کو اپنے شکنجوں میں انہوں نے انسانوں کو جکڑا ہے، اپنی غلامی اور بندگی ان سے کرواتے۔ اب انسان جس طرح چاہتا ہے وہ ان کے شکنجے سے نکل نہیں سکتا، تو طاغوت کی شکنجوں سے اور اس کی بندگی سے انسانوں کو نکال کر اللہ پاک نے اپنی بندگی کی طرف دعوت دی، اور وہ وحی کے ذریعے۔ قرآن کی آیات ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ کبھی کبھی میں خیال کرتا ہوں اگر موسیٰ علیہ السلام نہ ہوتے، اگر تورات نہ ہوتی، اگر وحی نہ ہوتا، تو کیا وہ بنی اسرائیل فرعون کے ظلم و جبر سے نکل سکتے تھے؟ اس کی غلامی سے وہ نکل سکتے تھے؟ اور اگر ابراہیم علیہ السلام نہ ہوتا، اس کے پاس وحی نہ ہوتی، تو اس شرک کے نظام سے، نمرود کے جبر و قہر سے وہ نکل سکتے تھے؟ وہ توحید کی طرف آ سکتے تھے؟ تو یہ وحی تھی، یہ رسالت تھی، اور یہ کتاب تھا جس نے انسانوں کو ہمیشہ ظلم و جبر سے اور طاغوت کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لایا۔ اللہ کی بندگی میں آئے گا تو وہ اپنے صحیح رخ پہ چلا جائے گا، اپنے مقصد کو وہ پائے گا۔ اور اسی طرح انسانوں میں دیکھیں باہمی عداوتیں ہیں اور بغض و عداوت ہے۔ اس بغض و عداوت سے انسانوں کو وہ کون سی چیزیں جو نکالے؟ حالانکہ اس کے پاس اسی تجربات، اسی صلاحیتیں ہیں، اللہ نے اس کو بہترین حواس عطا فرمائے، بہترین عقل اللہ نے اس کو دی، مگر وہ بغض و عداوت سے نہیں نکل سکا۔ کالے اور گوروں کا بغض، قوموں کا بغض، فرقوں کا بغض، نظریات کا بغض، اور اس بغض و عداوت میں انسانوں کو بہت بڑا نقصان ہوا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وحی تھی، یہ رسالت تھی، اور یہ کتاب جس نے انسانوں کو بغض و عداوت سے نکال کر بائی بائی بنا دی، ان کو دوست بنا دی، اور وہ ایک دوسرے پر مر مٹے۔ پر جو اپنے لیے چاہا اس نے پہلے اپنے بھائی کے لیے چاہا۔ پہلے عرب میں وحی نہیں تھی، اگر تھی تو وہ بالکل ماند پڑ چکی تھی۔ وہی آیا، قرآن نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، تو وہی عرب جو بغض و عداوت کی آگ میں جل رہے تھے، اس وحی نے ان کو آپس میں بائی بائی بنا دیا، ان کو مہربان بنا دیا۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں دنیا میں ظلم و زیادتی ہے، ہم آپس میں انسان ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کر رہے، زیادتی کر رہے، آپ کو عدل و انصاف کہاں کہیں بھی نہ ملے۔ انسان اور اتنا بڑا مقام اس کو حاصل، مگر اپنے معاشرے میں وہ عدل برپا نہیں کر سکا، ایک گھر میں نہیں کر سکا۔ مرد عورت کے ساتھ زیادتی کر، ابھی تک ہم نے عورتوں کو ان کا حق نہیں دیا جو ہمارا اپنا ایک حصہ ہے، وجود کا حصہ ہے ہمارا، اس کو ہم نہیں دے سکا۔ اپنے گھر میں بڑا بھائی چھوٹے کو نہیں دے رہا، میاں بیوی کو نہیں دے رہا، اور اولاد والدین کی کو حق نہیں دے رہا، تو ہمسائے کے ساتھ اسی طرح آپ اس کو بڑھاتے جائیں۔ تو اس ظلم و زیادتی سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وحی عطا کی اور فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ سورۃ الحدید کی آیات 23 میں کہ بے شک میں نے جتنے رسول مبعوث فرمائے ان کو میں نے روشن دلائل دیے، کتاب اور میزان میں نے نازل کیا، یہ اس لیے کہ انسانوں میں انصاف پیدا ہو جائے اور انسان انصاف پر قائم ہو جائے۔ اور واقعی آپ تاریخ کو دیکھ، انسانیت کی تاریخ کو پڑھ لیں، کبھی بھی اس نے اپنے طریقے سے عدل انصاف کو برپا نہیں کیا۔ جب بھی عدل آیا، جب بھی انصاف قائم ہوا، جب بھی انصاف کا نظام، وہ وحی کے ذریعے ہوا۔ انبیاء کرام نے آئے، کتابیں نازل ہوئی، تو تب جا کر انسانوں کو انصاف ملا، ورنہ تو انسان کو بیچ رہا تھا، اس کو غلام بنا رکھا تھا۔ مارکیٹ میں انسان بکری تھے، اور ایک طبقہ اٹھتا تھا دوسرے طبقہ کا استحصال کرتا تھا، ایک چالاک اٹھتا تھا جو دوسرے لوگ ہوتے تھے اس کا استحصال کرتا تھا۔ ہمارے آج دیکھیں ابھی تک یہی صورتحال۔ تو فرمایا کہ وہی اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں دی، وہی کی انسانوں کو اس لیے ضرورت ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں عدل و انصاف، عدل و احسان کا نظام برپا کرے۔ اور اسی طرح انسان اپنے اندر ایک حیوانی ساخت بھی رکھتی ہے،
حیوانیت کے روش پر وہ جا رہا، حیوانیت سے اس کو وہی نکالتا کہ وہ انسانیت کے روش پر ابھی چلے، وہ جو حیوانی روش اس کو وہ چھوڑ دے، وہ چیر پاڑ کو چھوڑ دے، وے اپنے جنس کے لوگوں کو مارے نہیں، اپنے جنس کے لوگوں پر ظلم نہیں کرے، انسانیت کے روش پر آ جائے، اپنی تہذیب کو بہتر بنائے، اپنی معاشرت کو بہتر بنائے، اچھا تمدن وہ قائم کرے تاکہ سب انسان مل کر انسانوں جیسا جو ہے نا چلن اختیار کرے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وہی عطا کی، ورنہ آپ دیکھیں یقیناً انسانوں کے پاس بہترین عقل ہے، بہترین عقلی صلاحیتیں ہیں، حسی صلاحیتیں ہیں، وہ چاند پر پہنچا، ذرے کو اس نے جو ہے نا سمجھا، الیکٹران ایسا نادیدہ ایک ذرے کو بھی اس نے قابو میں لایا، ڈی این اے کو اس نے ڈیکوڈ کیا، کہکشاؤں پر پہنچا اور اس نے بلیک ہول دریافت کی، مگر اپنے تئی وہ عدل قائم نہیں کر سکا، چاند پر پہنچا اور کالے گورے کے چکر سے نہیں نکلا، اپنے انسانوں کو حق دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وہی عطا کی، کتابیں آئی، رسول اللہ نے مبعوث فرمایا۔ جب انسان بالغ ہوا، جب انسان میچور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر مزید کرم کی کہ اس نے آخری کتاب نازل فرمائی، آخری پیغمبر آیا، تاکہ اس آخری کتاب اور آخری وحی کی روشنی میں، آخری رسول کی تعلیمات کے نیچے وہ ایک بہترین معاشرت قائم کرے، بہترین تمدن قائم کرے، عدل و انصاف کا نظام برپا کرے، عدل و احسان کا نظام برپا کرے، اور وہ انسانوں کا روش اپنائے، اپنے مقصد حیات کو وہ سمجھے، اپنے رب کو پہچانے، اور یہ کہ سب سے بڑھ کر جزا اور سزا کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ وہی ہمیں یہ بتاتا ہے، ایسا نہیں کہ آپ نے جو کچھ کیا آپ سے کوئی نہیں پوچھ جائے گا، باقاعدہ جزا اور سزا ہے، آخرت ہے، تم سے پوچھا جائے گا، تمہاری حساب ہو جائے گی۔ جب ہم وہی کو پڑھتے ہیں، وہی کو مانتے ہیں، پھر ہم سنجیدہ ہوتے، پھر قدم قدم پھونک پھونک کر ہم رکھتے ہیں، ایسا نہ ہو یہ جو میں کام کر رہا ہوں میرا رب مجھ سے آخرت میں پوچھے، اگر میں نے غلط کیا تو اس کا انجام کیا ہوگا، اگر میں نے صحیح کیا تو اس کو بینیفٹ میں مجھے یہ ملے گا۔ تو یہ سب کچھ وہی کے ذریعے، اگر وہی نہ ہو، جزا اور سزا نہ ہو، کوئی حساب کتاب نہ ہو، پھر جو زوراور لوگ ہیں جو کرے تو کرے، پھر جس کی لاٹھی اس کا بیس، جس کے پاس طاقت ہے وہی جو ہے نا حق ہے، اور جو کمزور ہے پھر اس کے پاس کچھ بھی نہیں، پھر دنیا میں بیلنس پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہی ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ انسان وہی کے روشنی میں اپنی دنیا میں بیلنس پیدا کرے، بیلنس ہوگا سکون ہوگا، بیلنس ہوگا اور ترقی ہوگی، بیلنس ہوگا عدل انصاف ہوگا، بیلنس ہوگا خوشی ہوگی، بیلنس ہوگا ہمدردیاں ہوں گی، اور انسان مثبت راستے پر جائے گا۔ اگر بیلنس آؤٹ ہو گیا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حياة القلب في القرآن سعادتنا مدى الأزمان، وفيه الخير للإنسان ويطوي عثرة المجروح ويطوي